الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، شعار اسلام اور معتقدات اسلام اور عقائد اسلام اور ضروریات دین پر ملحدین کے اعتراضات کے جوابات ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جسے الحمدللہ عوام و خاص میں کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے کی آج کی کڑی وہ قربانی پر ملحدین یا جدید جو پڑھا لکھا جو حقیقت میں جاہل ہے لیکن بعض لوگ سے پڑھا لکھا طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے اعتراضات ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہر سال اربوں اور کھربوں روپے کی قربانی مسلمان کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ میں مقصد محض گوشت کا حصول ہوتا ہے، خون کا بہانہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہی رقم وہ کسی رفاہی ادارے میں دے دے، کسی چیریٹی میں دے دے، کسی ٹرسٹ میں دے دے، تو کتنے بیواؤں، کتنے یتیموں، کتنے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی غمخواری ہو جائے گی، کتنے لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کتنوں کے اسکول اور پڑھائی کا بندوبست ہو جائے گا، بجائے خواہ مخواہ میں جانور کو ذبح کرنے کے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس سلسلے میں ہماری گزارش تو اول وہی ہوگی جو سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ آخر آپ کو قربانی ہی کے وقت غریبوں کا غم کیوں کھایا جاتا ہے، بیواؤں کا غم کیوں کھایا جاتا ہے، یتیموں کا غم کیوں کھایا جاتا ہے، بچوں کے اسکول اور پڑھائی کا غم کیوں کھایا جاتا ہے؟ کیا کبھی لاکھوں کے لیپ ٹاپ خریدتے ہوئے، کبھی ارمانی اور گوچی کے برانڈز لیتے ہوئے، کبھی کروڑوں کی V8 لیتے ہوئے، لیمبرگینی لیتے ہوئے، پورشے لیتے ہوئے، اور کبھی کھربوں کے بنگلے میں ڈیفینس میں رہتے ہوئے اور بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہوئے، برانڈڈ سوٹ استعمال کرتے ہوئے اور سونے زیورات پہنتے ہوئے، آئی فون بہترین سے بہترین رکھتے ہوئے، کبھی آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ بھائی میں برانڈ استعمال کرنے کے بجائے یہ کام سستے میں بھی کر سکتا ہوں، ایک عام موبائل سے بھی، میرا اینڈرائڈ موبائل سے بھی مسئلہ پورا ہو سکتا ہے، تو میں آئی فون کیوں لوں؟ ایک عام آلٹو گاڑی میں بھی میرا سفر ہو سکتا ہے، تو میں اتنے ہائی پروفائل گاڑیاں کیوں لوں؟ عام کپڑے بھی اگر میں پہنوں تو میرا اسے بدن ڈھک سکتا ہے، چھپ سکتے، تو میں برانڈڈ کپڑے کیوں پہنوں؟ اور بجائے یہ پیسے اپنے آپ پر خرچ کرنے کے اور ایک لگژری لائف سٹائل گزارنے کی، کیوں نہ یہ پیسے میں غریبوں کو دے دوں؟ صرف آپ کے ایک آئی فون میں خدا جانے کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ کبھی اس میں آپ کو یہ خیال نہیں ہے؟ شادی بیاہ میں کروڑوں کا خرچ ہو جاتا ہے، ہر سال جی وہ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے خرافات اور مختلف پارٹیز اور کیسینو اور دیگر خرافات یہ منعقد کی جاتی ہیں۔ کبھی اس موقع پر غریبوں کا خیال نہیں ہے؟ کبھی یہ خیال نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتی خواہشات کو کم کر کے پیسے میں غریبوں کو دے دوں؟ آخر قربانی کے وقت ہی چیزیں کیوں یاد آتی ہیں؟ آپ پہلے ان چیزوں کو جو آپ کی لگژری لائف سٹائل ہے اسے ختم کریں، اسے غریبوں پر وقف کریں، اس کے بعد پھر ہمارے سامنے بات رکھیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک الزامی طرز تھا۔ تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کے اصول ہیں کہ کسی سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے یا کسی سے اپنے محبت کا اظہار کے لیے یا قلبی اظہار کے لیے یا اس کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کہ اس کا مقام، عزت، ایک روپ اور دبدبہ میرے دل میں ہے، اس کی مختلف یادگار منائی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم کے پتلے، مجسمے یا دیگر جو ہمارے معززین ہیں ان کے مجسمے سجائے جاتے ہیں، ان کے نام پر بلڈنگز قائم کی جاتی ہے۔ اسی طرح 6 ستمبر کی پریڈ ہماری ہوتی ہے، 14 اگست کی تقریبات ہماری ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے اس کو فضول خرچی میں شمار نہیں کیا، کبھی کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک سمبولک چیز ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے کہ یہ وطن سے محبت کا اظہار ہے، یا یہ ہمارے محترمین جو ہے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، اس سے محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قربانی یہ شعار اسلام میں سے ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ دنیا کے اندر اپنی ماں سے محبت کرنے کے لیے قیمتی سوٹ ہم اس کے لیے لاتے ہیں، باپ سے محبت کرنے کے لیے قیمتی جوتے اس کے لیے خرید کے لاتے ہیں، بھائی سے محبت کے اظہار کے لیے قیمتی گاڑی خرید کر لے کر آتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔
اور اسے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اخلاق سمجھا جاتا ہے، رواداری سمجھا جاتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کو تو اپنے ان تعلقات والوں سے بڑی محبت ہے۔ تو ان سب سے بڑھ کر محبت اور تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر دنیاوی امور میں اس طرح کے خرچے کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کو ہم فضول خرچی نہیں سمجھتے اور اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ سے تعلق کے اظہار کے لیے اگر اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حکم کی پیروی اور اطاعت میں ہم قربانی کریں تو کیوں اسے فضول خرچی میں شمار کیا جاتا ہے؟ کیوں آسمان ملحدین کے سامنے ہلنے لگتا ہے؟ کیوں زمین پر زلزلہ برپا ہونے لگتا ہے؟ رہی یہ بات کہ جی اس سے غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں بجائے یہ پیسے قربانی میں خرچ کرنے میں، یہ بھی غریب دشمنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی سے ملک کی معیشت کو جتنا فائدہ ہوتا ہے، غریب کو جتنا فائدہ ہوتا ہے، کسی اور کاروبار میں نہیں۔ آپ کا 38% طبقہ یہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، زراعت کے شعبے سے، اور اس میں 60% لائف سٹاک کے ساتھ۔ پاکستان 25ویں نمبر پر ہے لائف سٹاک کے کاروبار کے حوالے سے، اور چمڑے کا 2018 کے ڈان اخبار کی رپورٹ ہے $1 ارب، جس $1 ارب کو IMF سے حاصل کرنے کے لیے اس وقت ناک ہم رگڑ رہے ہیں۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف چمڑے کا کاروبار $1 ارب کا ہوا، جس میں زیادہ تر حصول یہ قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے ہوا۔ 2021 میں ایک رپورٹ کے مطابق 400 ارب روپے کی قربانی کی گئی۔ تو یہ قربانی سب سے پہلے تو ملک کی معیشت کے لیے بہت بڑی ضروری ہے۔ ملک کی معیشت کا پہیہ اس سے چل رہا ہے، پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، یہاں چمڑا خام جاتا ہے، چمڑے کی مصنوعات باہر جاتی ہیں، اور ملک کے اندر بھی پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ملک کی معیشت، جو لوگ قربانی کے منکر ہیں یا قربانی کرنے سے منع کریں، وہ دراصل ملک کی معیشت کے دشمن ہے، اصل ملک کے دشمن وہ ہے۔ رہی بات غریب کی، تو میں نے کہا جتنا غریب کو اس کاروبار سے، اس قربانی کے تہوار سے یا قربانی کے جو مذہبی عبادت ہے اس سے جتنا فائدہ ہوتا ہے شاید کسی اور سے ہو۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے اس جانور کے لیے چارہ چاہیے ہوگا، جیسے میں نے کہا نا 60% ہمارا زراعت کا لائف سٹاک کے ساتھ ہے، تو کسان ہو گیا، کسان کا کاروبار شروع ہو گیا، اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ زمین والا جس کے پاس زمین ہے اس کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، اس میں کھاد اور بیج ڈالنا ہے اس کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، اس فصل کو جراثیم سے بچانا ہے اس کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پھر اس فصل کو کاٹنا ہے، کاٹنے والوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پھر ٹریکٹر اور گاڑیوں پر اس کو لادنا ہے تو ٹریکٹر اور گاڑیوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پھر ان کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے، پیٹرول کا کاروبار اور پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے غریب کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پھر گاڑی کو لوڈ اور ان لوڈ کرنا ہے، لوڈنگ اور ان لوڈنگ والے مزدور کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پھر جانور کو پالنا ہے، جب جانور کو پالنا ہے تو جانور کو پالنے والے غریب گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، اس کے ذریعے سے گاؤں دیہاتوں کے غریب لوگوں تک شہریوں کے اربوں روپے پہنچتے ہیں۔ جب وہ جانور بڑا ہو گیا اس جانور کو شہر تک لانا ہے، شہر تک لانے کے لیے مزدور چاہیے، مزدور غریب آدمی ہے، اس جانور کو پالنے کے لیے مزدور چاہیے، مزدور غریب آدمی ہے، اس جانور کو شہر تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے، ٹرانسپورٹ غریب آدمی ہے، پھر یہ ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ چلے گا، ٹول ٹیکس ادا کرے گا، اس سے ملک کی معیشت کا فائدہ ہوگا، پھر جب اس جانور کو شہر کو لایا جائے گا تو اس جانور کو شہر میں رکھنے کے لیے باڑے چاہیے، زمین چاہیے، باڑوں والے اور زمین غریب آدمی کا کاروبار چل جائے گا، پھر جب منڈی آباد ہوگی منڈی میں لائٹنگ چاہیے ہوگی، لائٹنگ کا کاروبار شروع ہو جائے گا، لائٹنگ سے وابستہ غریب کا کاروبار شروع ہو جائے گا، وہ لائٹنگ حکومت سے بجلی لے کر کی جائے گی، اس ذریعے سے بھی حکومت کے پاس ٹیکس جائے گا، حکومت کے پاس ریونیو جائے گا، حکومت کے پاس پیسہ جائے گا، پھر اس بجلی کو لگانے کے لیے، لائٹ کو لگانے کے لیے غریب الیکٹریسٹی والے کو، غریب الیکٹریشن کو بلانا پڑے گا، اس کا کاروبار، اس کا دھندا شروع ہو جائے گا، پھر جانور کے چارہ جو شہر میں بیچ رہے، جو بیچارہ پورے سال بے روزگار ہوتے لیکن عید قربانی پر چوکوں چوراہوں پر چارے کے سٹال لگاتے، ان غریبوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر اس منڈی میں پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا، جانور نے بھی پانی پینا ہے، اس مزدور کام کرنے والے نے بھی پانی پینا ہے، اس پانی پینے والے کا، اس ٹینکر والے کا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر اس مزدور نے جب تک وہاں رہنا ہے اس نے کھانا پکانا ہے، سبزی والے کا کاروبار شروع ہو جائے گا، اس نے لکڑی جلانی ہے، لکڑی والے کا کاروبار شروع ہو جائے گا، اس نے گیس سلنڈر جلانا ہے، گیس سلنڈر والے کا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر پورا سال یہ جو جانوروں کے آرائشی
اشیاء ہوتی ہے، گنگنے اور یہ دیگر ہار، پورا سال کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ہنرمند اس سال کے پورے سال کے انتظار میں، غریب بیچارے لوگ، خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، وہ جھنجھرو اور دیگر جو خوبصورتی کے آئٹم ہوتے ہیں جانور کے وہ لے آتے ہیں، ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد چمڑے کا کاروبار، جیسے بھی میں نے کہا 1 ارب جب یہ جانور ذبح ہوگا $1 ارب کا کاروبار ہے. اس سے خدا جانے نمک لگانے والے، چمڑے کو سکھانے والے، چمڑے کو رکھنے والے، چمڑے کو سٹاک کرنے والے، چمڑے کی صفائی کرنے والے، چمڑے سے مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے، ان سب کا کاروبار شروع ہو جائے گا. پھر آپ عجیب بات دیکھیں، اس عید کے دنوں میں کسائیوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں، گوشت کی دکانیں بند ہوتی ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا عجیب نظام رکھا ہے کہ دکانیں بند ہے لیکن وہ جانور کو بیچارے غم کے اب کیا کرے، لیکن اللہ نے ان کے لیے جانور قربان کرنے کا بندوبست کیا. وہ ان عید کے دنوں میں جانور قربان کرتے ہیں، کسائیوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. جانور قربان کرنے کے لیے آپ کو چھریاں تیز کرنی پڑتی ہیں، پورا سال بیچارے جھک مار رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے سال کی خرچہ اس ایک تہوار کے اندر وہ نکال لیتے، چھریاں تیز کرنے والے، ٹوکے تیز کرنے والے، پھر چھریاں بیچنے والے، ٹوکے بیچنے والے، منڈی بیچنے والے، ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد گوشت تقسیم کرنے کے لیے تھیلیاں چاہیے، تھیلیوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. او بھائی اس گوشت سے چربی نکلتی ہے، چربی سے صابن بنتا ہے، چربی والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو گند کو اٹھانے کے لیے صفائی والے ہوتے ہیں، وہ اضافی صفائی والے چاہیے ہوتے ہیں. بہت سے بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں لیکن حکومت کو گند اٹھانے کے لیے اضافی کارکنان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. اور اس سب کے باوجود لاکھوں کروڑوں غریب اس کاروبار سے وابستہ ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان میں سے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے بنا کر ایک غریب کو پہنچا دینا. تو اس سارے پروسیس کے اندر وہ غریب جو اس پورے پروسیس میں کہیں بھی نہیں ہے، شریعت نے اس غریب کا بھی خیال رکھا ہے کہ آخر میں اگر کوئی ایسا غریب تمہیں نظر آتا ہے جس کو اس پورے پروسیس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، تب بھی اس کا خیال کرنا، اس کو گوشت پہنچانا. کتنے غریب ہے جنہیں پورا سال گوشت چکنا نصیب نہیں ہوتا، گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس قربانی کی برکت سے اس غریب، اس یتیم، اس بیوہ تک گوشت پہنچ جاتا ہے. تو غرض یہ قربانی اس وقت ملک میں غریبوں کی سب سے بڑی ایک کاروبار اور ایک روزگار کا ذریعہ ہے. اور جو اس قربانی کی مخالفت کر رہے ہیں دراصل وہ غریب کے سب سے بڑے دشمن ہے. وہ پہلے بھی غریب کے دشمن تھے، وہ اب بھی غریب کے دشمن ہے، لیکن غریب دشمنی کا چونکہ منہ سے اظہار نہیں کر سکتے لہذا اس کے لیے شعار اسلام کو بہانہ بناتے ہیں. تو اس لیے ان احمقوں اور ان بیوقوفوں کی باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں. قربانی چھوڑ کر ملک کی معیشت کو تباہ و برباد نہ کریں. قربانی چھوڑ کر بیچارے غریب جو کسان ہے، جو مزدور ہے، اس کو تباہ و برباد نہ کرے. لائف سٹاک کے ساتھ جن غریبوں، گاؤں دیہاتوں والوں کا کاروبار، میرے اپنے شاگرد ایسے جو مجھے کہتے ہیں استاد جی، ہمارے بلوچستان کے شاگرد ہیں، استاد جی ہمارے والد صاحب کوئی کاروبار نہیں کرتے، ان کا پورا سال ایک کام ہے، وہ جانور خریدتے ہیں، اسے پالتے ہیں اور عید کے دنوں میں اس جانور کو بیچ دیتے ہیں اور پھر پورا سال اسی جانور کی کمائی جو بیچ ہم گزارا کرتے ہیں، ہمارا پورا سال چلتا ہے. اب بتائیں اگر میں قربانی ختم کر لوں وہ غریب تو بھوکا مر جائے گا. اس طرح اور کتنے غریبوں کے آپ مثالیں، یہ سارا پروسیس جو میں نے بتایا. اس لیے یہ غریبوں کا بہت بڑا ایک تعاون ہے جو ہم قربانی کے سلسلے میں کرتے ہیں. اسے خوب سے خوب تر کرے. یہ شعار اسلام میں سے بھی ہے، اللہ کے حکموں میں سے بھی ہے. عجیب بات ہے، ایک منکر حدیث کہتے ہیں کہ جی میں نے قربانی کی جگہ جنریٹر اپنے دوست کو خرید کر دے دیا. تجھے شرم آنی چاہیے، پورا سال تیرا وہ دوست بغیر جنریٹر کے رہا، تجھے کبھی خیال نہیں آیا اور خاص عید کے دن میں تجھے جنریٹر کا خیال آ گیا. تجھے اتنا ہی شوق تھا جنریٹر دلانے کا تو اپنا موبائل بیچ کر دلاتا، اپنی قیمتی شیروانی بیچ کر دلاتا. وہ جو تجھے ریال کے اندر اور دیناروں کے اندر تنخواہیں مل رہی لاکھوں میں، ان میں سے ایک تنخواہ دے کر جنریٹر اس کو لے کر دیتا. صرف بہانے، صرف ڈرامے، صرف ڈھکوسلے. پانی کا کولر میں نے لگا دیا، پورا سال تو جھگ مارتا رہا. ایک اے سی اگر تو اتار کے اپنے گھر سے بیچ دے تو ایک نہیں 10 پانی کے کولر تیرے گھر کے باہر لگ سکتے. اس لیے قربانی واجب ہے، ان باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں. ان دنوں میں اللہ نے خون بہانے کو واجب قرار دیا ہے، لہذا قربانی کے علاوہ کوئی اور کام آپ نے کیا، وہ پیسے کسی کو دے دیے یا پیسوں سے کچھ لے لیا، آپ کی قربانی بھی نہیں ہوئی اور اللہ کی پٹھکار بھی. نبی اکرم کی حدیث ہے جو باوجود طاقت کی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اللہ کے رسول کی پھٹکار بھی آپ پر ہے، اللہ کی پھٹکار بھی آپ پر ہے. اور پھر غریبوں کی
کی بدوائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. لاکھوں غریب جو قربانی آپ نہ کر کے انہیں بے روزگار کر رہے اور انہیں روزگار سے محروم کر رہے, ان سب کی بدوائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو ایسا نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.